بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اسٹوڈنٹ سے آج خطاب کیا ہے اور وہ سیالکوٹ کے اندر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، کس طرح کا لیسن دیا ہے، کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی یوتھ کو موبلائز کر رہے ہیں وہ، اور کس طرح ان کی اہمیت اجاگر کر رہے ہیں کہ یو آر دی فیوچر آف دس کنٹری۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو اہم ترین پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ ایک تو اعظم سواتی صاحب جو سینیٹر ہیں ان کی پریس کانفرنس ہے، وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن دوسری ایک فیصل واڈا صاحب نے کچھ تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، وہ مجھے اس کی تہہ تک جاتے ہوئے کافی ٹائم لگا ہے۔ وہ چیزیں میں بتاؤں گا، کہ پوچھوں گا اور سوال بھی اس میں کافی ریز کروں گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس پرپس سے، کیا پرپس تھا کہ فیصل واڈا صاحب جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو بیہائنڈ دی سین کون تھا، ان کے پیچھے کون تھا، اور ان کے آس پاس تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ تو ظاہر ہے اگر آس پاس بندہ نظر نہیں آیا تو کوئی پیچھے تو تھا۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں، کس کے خلاف کی ہیں، کس کے ساتھ تھے وہ، یہ چیزیں نہیں سمجھ آئی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، سیالکوٹ میں انہوں نے خطاب کیا ہے، بھرپور طریقے سے خطاب کیا ہے۔ 2 دن رہ گئے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں بلکہ 1 دن رہ گیا ہے، تقریباً آج تو رات گئی اور لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے عمران خان صاحب نے۔ اب دیکھیں کہ وہ کس طرح پاکستانی قوم کو موبلائز کر رہے ہیں، اسپیشلی جو کیا کہتے ہیں پروفیشنل لوگ ہیں، اور خاص کر کے وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹ جو یوتھ ہیں، جو پاکستان کی، جو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، کیونکہ یوتھ اس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے، جس کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کیا کہا کہ انسان اور انسان کا معاشرہ، جانور اور اس جانور کا معاشرہ، اس میں فرق انہوں نے بتایا کہ اس میں ایک ہی فرق ہوتا ہے کہ انسان کا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ انصاف پہ قائم ہوتا ہے، انصاف پہ کھڑا ہوتا ہے، جانور کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دوسرا انہوں نے بات کی کہ NR2 جن کو دیا گیا، چور ڈاکوؤں کو دیا گیا کہ آپ کھیلیں، مزے کریں، لوٹ مار کریں، اور ایک کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور بڑے بڑے منصبوں پر بٹھا دیا گیا۔ حق اور باطل میں انہوں نے بڑا واضح فرق بتایا ہے کہ حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے حق کی بات کرو، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی انہوں نے ایجوکیشن دی اور بتا رہے تھے، ایجوکیٹ کر رہے تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا یہ جہاد ہے، اور یہ جہاد جانور نہیں کرتے ہیں، بھیڑیں نہیں کرتی ہیں، بکریاں نہیں کرتے ہیں، صرف انسان کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ اور ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ حق کا ساتھ دو، باطل کو فنا کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ انہوں نے بات کی کہ جانور اور انسان کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ جو جانور ہوتا ہے وہ صرف اپنی سوچتا ہے، اور جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس دوسرے انسانوں کی بھی قدر کرتا ہے، انسانوں کی بھی سوچتا ہے۔ اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے۔ حق اور باطل کے سامنے جو لڑتے لڑتے مر گیا اور حق اور باطل کے فرق میں اس کو سمجھ آ گیا کہ حق ہی اصل چیز ہے، اور حق کے رستے میں وہ لڑتے لڑتے مر گیا تو وہ شہید ہوتا ہے، وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی انہوں نے مثال دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو جب شہید کیا گیا تو وہ حق پر تھے، وہ باطل کے خلاف تھے، اور کوفہ کے لوگ یہ جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور باطل کے خلاف ہیں، مگر یزید کی طاقت اور یزید کی کیا کہتے ہیں وہ سفاکیت اور خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دے سکے، اور اتنا بڑا سانحہ اسلام کی تاریخ میں ہوا
اس لیے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور حق کی انہوں نے تلقین کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ سب سے بڑی مثال انہوں نے پھر اس کے علاوہ پیغمبروں کی دی، اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر ہماری دنیا میں جتنے بھی آئے اس دنیا میں، وہ بھی حق اور باطل میں فرق بیان کرتے رہے، اور حق کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑے رہے۔ انہوں نے چند انبیاء کرام کا نام بھی لیا جو فرعون کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو نمرود کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان پیغمبروں کا نام لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا انہوں نے، اور کہا کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے تھے۔ معاشرہ انصاف کی بنیاد پر جنم لیتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ آپ سب، اس طرح انہوں نے کہا کہ آپ سب تمام جتنے بھی ہیں مستقبل ہیں اس قوم کا، مستقبل ہے اس ملک کا، یو آر دی کیا کہتے ہیں وہ فیوچر آف کنٹری۔ اور انہوں نے بڑی واضح کلیئر بات کی کہ آپ اچھا انسان، اچھا لیڈر تب بھی بنتا ہے جب وہ حق اور باطل میں فرق جان جاتا ہے، اور جب وہ سامنے حق کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے، باطل کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے اور حق پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو بڑا انسان تابی بن جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا تو ہم حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کیا آپ وقت کے فرعونوں کے خلاف نکلو گے حقیقی آزادی کے لیے؟ انہوں نے یہ سوال ریز کیا۔ اب بات کرتے ہیں پریس کانفرنسز کے اوپر، بات کرتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پھر فیصل واڈا صاحب نے کی ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس میں کیا کہا۔ ایک ٹویٹ ہے نا یار، انہوں نے کہا کہ ایک ٹویٹ ہی ہے نا، اور پوری کوئی چوری تو نہیں کی، اس ایک ٹویٹ کے اوپر تو میں کھڑا ہوں کہ میں نے وہ ٹویٹ کیا ہے، کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی کرپشن تو نہیں کی، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کوئی زیادتی تو نہیں کی، ایک ٹویٹ تھی، اور کیا میرا حق نہیں؟ اور میں اس بات پر بھاگا نہیں ہوں، میں اس بات پر کھڑا ہوں، قائم ہوں، خدا کے فضل سے آج بھی قائم ہوں۔ اور دو ایسے نام، انہوں نے کہا کہ دو ایسے نام جو لکھ کر میں نے پریزیڈنٹ کو بھیج دیے ہیں، صدر مملکت کو بھیج دیے ہیں، عارف علوی صاحب کو بھیج دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں انڈر آرٹیکل 243 آرم فورسز کے، وہ سپریم کمانڈر ہیں، ان کو میں نے دو نام دے دیے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے عمران خان صاحب کو بھی وہ دو نام بتائے ہیں، اور اب میں نے ان کو بھی بھجوا دیے ہیں کہ جب مجھے مارا گیا، جب مجھے ٹارچر کیا گیا، جب مجھ پر تشدد کیا گیا، تب میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا، اور ہوش تھوڑی سی مجھے ہوش آ رہی تھی جب کسی شخص نے میرے اوپر وہ نام لیا، اور پھر اللہ کے فضل سے جیسے ہی میں تھوڑا سا ہوش میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ نام کون کس کا لے رہا تھا۔ تو پھر میں نے آ کر اس پہ تحقیق کی، تو دو نام صدر مملکت کو میں نے بھجوا دیے ہیں۔ بڑی اہم انہوں نے بات کی ہے، وہ دو نام کیا ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی کھل کر نہیں بتایا ہے، مگر کہا ہے کہ کل ارشد شریف کی تدفین ہوگی، وہ اس کے بعد دو نام باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ پھر اعظم سواتی کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک اعظم سواتی کی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حق کی بات ہے، اور حق بلند کرنا ہے، اور میں اس کی حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ اور وہ ایک خاص طبقہ ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک خاص طبقہ ہے جو تعداد میں 1000 کے قریب ہیں، 1000 سے زیادہ نہیں ہے، اور پورے ملک کے اندر جس نے عدالتوں کو جکڑ رکھا ہے، جس نے عدلیہ کے نظام کو جکڑ رکھا ہے، سارے ملک کے ٹھیکے وہ چلا رہے ہیں، ان کے پاس ہیں، پورے ملک کی ریاست پر وہ حاکم ہیں، قانون سے بالاتر ہیں، آئین سے بالاتر ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ، سینٹ سے بالاتر ہیں، پارلیمنٹ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں ان کا نام سن کر۔ میں اپنی قیادت کو بھی کہتا ہوں کہ ان کے نام لو، خدارا ان کے نام لو، تاکہ ہم ان کو ننگا کر سکیں۔ جس طریقے سے ایک سینیٹر کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے، اور ساری دنیا حیران ہے کہ انہوں نے کہ کس قسم کا کنٹری ہے کہ ایک سینیٹر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے۔ جیسے اس دن میں نے سپریم کورٹ میں بڑا کلیئر کٹ کیا دیا تھا، اعظم سواتی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے پریس کانفرنس میں، کہ میں مر چکا ہوں، اب مجھے گولی مار دو یا میں مر چکا ہوں۔ جس
جب آپ کے کیا کہتے ہیں لباس کیا کہتے ہیں اتار دیا جائے، آپ کو ننگا کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، تو آپ ایک حساب سے مر جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے اعظم سواتی صاحب، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب کسی کو بے لباس کیا جاتا ہے تو اگر وہ غیرت مند شخص ہے تو وہ مر جاتا ہے، زندہ لاش ہوتا ہے۔ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ ان بھیڑیوں کو بے نقاب کروں گا، اور میں نے عمران خان صاحب کو بتایا ہے کہ خان صاحب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ لوگ کون ہیں ایک ایک لفظ سب کو بتاؤں گا، اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بند کر دو اس پارلیمنٹ کو، بند کر دو اس ایوان کو جو ایک پروٹیکشن آرڈر تک نہیں دے سکتے اور بیٹھے ہیں بڑی بڑی اونچی اونچی سیٹوں پر، یہ انہوں نے الفاظ تھے، اس لیے کہ تمہارا حاکم وہ ہے جس کے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں، جس کے پاس تمہاری فائل ہیں، اور اللہ کے فضل سے نہ تو میری کوئی ویڈیو ہے کسی کے پاس، نہ میری کوئی فائل ہے کہ مجھے بلیک میل کر سکے، یہ اللہ کے فضل سے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بند کرو اس کو اور اس دستور کو بھی جلا دو، جس دستور کو وہ مانتے نہیں ہیں، جس دستور سے وہ بالاتر ہیں، اس ظلم کے نظام کو ہمیں لپیٹنا ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی تدفین کے بعد میں 2 نام بتاؤں گا، اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ اور کل شام تک ان 2 سرکاری وردی میں ملبوس گنڈوں کا نام بتاؤں گا کہ جن کی وجہ سے پورا نظام مفلوج کیا گیا ہے، عدالتیں، بیوروکریسی، ہر چیز مفلوج کر کے رکھ دی گئی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائم اسلام آباد میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ میں کیا کہتے ہیں بیٹھا ہوں، اور ان 2 لوگوں کے کھرے بھی اسلام آباد میں، انہوں نے کہا ہے وہ اسی اسلام آباد میں ہیں، وردی کے دونوں گنڈے۔ میں کیا مجھے یہ انصاف دیں کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، صحافی نے، کہ کیا یہ جو انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی ہے اور کیا ارشد شریف صاحب کو انصاف ملا، انہوں نے کہا اس سے بیچارے کو کیا انصاف ملے گا، مجھے نہیں انصاف مل رہا، وہ تو حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، میں زندہ سینیٹر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کوئی سی شخص میں ایسی ہمت نہیں کہ وہ میرے پاس آئے اور پوچھے کہ وہ 2 نام جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ کس کے نام ہیں اور میں ان کو بتاؤں، لیکن یہاں پہ انصاف نہیں ہے اور انصاف نہ ملے گا۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ پھر ان کے نام میں بتاؤں، کل شام تک بتاؤں گا، تاکہ پھر کسی جج کے کپڑے نہ اتارے جائیں، پھر کسی کو ننگا نہ کیا جائے، پھر کسی صحافی کو شہید نہ کیا جائے، اس کو ننگا نہ کیا جائے، اور یہ جو بے لباس کرنے کا ایک نظام چل چکا ہے یہ ختم ہو، پھر کسی کے ساتھ۔ یہ تھی اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس، اور بہت زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی، دلیرانہ انداز میں دلیری کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اور دوسری بات مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں کل تک زندہ رہا تو میں بتاؤں گا، تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، مگر انہوں نے جو بات کر دی ہے اب وہ لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا آپ سے بات کرتے ہیں، فیصل واڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ فیصل واڈا صاحب اپنا ذاتی کوئی رائے دے رہے ہیں، ذاتی خیال کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ارشد شریف صاحب کے موضوع پر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور آخری دم تک رابطے میں تھا، یہ انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کو کیا کہتے ہیں مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ دوسرا ان کی سٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ ان کو کسی نے گاڑی کے اندر ہی گولی ماری ہے، کلوز رینج سے گولی لگی ہوئی ہے، یا پھر گاڑی کے باہر کھڑے ہو کے نزدیک سے کلوز رینج میں گولی ماری ہے۔ تیسری انہوں نے بات کی کہ مجھے اگر کوئی گولی مار دیتا ہے تو میں گولی کھانے کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے مرنے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد وہ ان لوگوں کو بھی گولی مار دی جائے گی۔ یہ کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا آپ پیچھے سے سپاٹ فکسنگ میچ کر کے آئے ہیں، بتا کے آئے ہیں کہ جی مجھے گولی ماری گئی 3 گھنٹے بعد آپ بھی گولی مار دیں، کس کو بتا کے آئے ہیں، کون وہ تھے جن کو آپ بتا کے آئے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ ایک پریس کانفرنس تھی، کس کے خلاف تھی یہ نہیں سمجھ آئی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی، بیوروکریسی کے خلاف تھی، کسی سیاسی پارٹی کے خلاف تھی، اپنے ذات کے خلاف تھی، پی ٹی آئی کے خلاف تھی۔
ارشد شریف صاحب کے حق میں تھی، کس کے ساتھ یہ تھی، اس چیز کا بالکل مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ نہیں کہ سمجھنا نہیں چاہتا، کسی کو بھی اس خاص قسم کی سمجھ نہیں آئی. اور دوسری بات کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے چکے ہیں، اور اتنی مطلب کہ حساس سیٹ اپ میں، اتنے حساس ٹائم میں، اتنی نازک صورتحال میں جب لانگ مارچ کی کال دی جا چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ ہوگا، اس میں لوگ ماریں گے، مجھے بلڈ شیڈ نظر آ رہا ہے، خون خرابہ نظر آ رہا ہے، اور بندے مرنے والے ہیں. اور جب ان سے کلیئر باتیں پوچھی گئیں کہ آپ بتائیں جی ہم ان کو بچا لیں گے، ہمیں بتایا تو جائے کہ وہ کون لوگ مرنے والے، کون مارنے والا کون ہے، کون مارنے والا ہے، کیا کس کو اتنی آگ لگی ہوئی کہ وہ عام لوگوں کے اوپر گولی مارے گا، یا کوئی سیاستدان مرنے والا ہے، کوئی پولیٹیشین مرنے والا ہے، کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے جتنی بھی آبزرویشن کی ہے، ان کی پوری پریس کانفرنس میں نے سنی ہے، اس میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے، شاید آپ نے بھی وہ غور کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو دوبارہ سنیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ ساری پریس کانفرنس جو تھی، ان کے الفاظ جو تھے ان کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. جو الفاظ ہوتے ہیں انسان کے، وہ الفاظ انسان کے چہرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ بالکل وہ دل سے بات کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. میں صرف ایک ہی بات کروں گا ان کی پریس کانفرنس کے اوپر، ان کے الفاظ ان کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ابھی پریس کانفرنس ختم ہی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ایک صحافی لندن میں نواز شریف صاحب سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ جی آپ واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو مریم صاحبہ نے کہا کہ جی وہ عمران خان صاحب تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ ملک میں انارکی پھیلے، انتشار پھیلے، قتل و غارت ہو، وہ تو یہی چاہتے ہیں، اور کوئی وہ بھلائی تو نہیں کرنے جا رہے. یہ چیزیں اب دیکھیں گے کہ کیا کدھر سے تانے بانے جڑتے ہیں. اور میں آپ کو بڑی وثوق سے بتا رہا ہوں، آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی قیادت کا حصہ، کوئی ایک شخص بھی ان کے ساتھ آس پاس ادھر ادھر پیچھے بھی نہیں کھڑا تھا. ظاہر ہے وہ ان کی ذاتی رائے تھی، یا جو بھی وہ مطلب کہ میڈیسن کھا کے بول رہے تھے. مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آئی کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں سنگم سٹائل میں وہ کسی کو دھمکی دے رہے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر وہ کسی کو پیسے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی مجھے مارا گیا تو آپ بھی ان کو 3 گھنٹے کے بعد مار دیا جائے. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اپنا واضح سٹیٹمنٹ دے گی کہ وہ پریس کانفرنس انہوں نے کیوں کی. اور ظاہر ہے فواد چودھری صاحب نے میرے خیال میں ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر غالباً کہ اس کا کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنی ذاتی رائے کوئی شیئر کی ہے، جو بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.